جہنم سے بچو۔ جہنم سے کیسے بچا جا سکتا ہے؟ جہنم سے بچنے کا ایک اصول آپ نے عطا فرمایا، میں جلدی جلدی سے پڑھ رہا ہوں۔ پہلی بات تو ہمیں یہ معلوم ہونا چاہیے جہنم کسے کہتے ہیں، جہنم کی آگ کیا ہے۔ اللہ کے سچے رسول صادق و مصدوق مصطفیٰ کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا 3000 سال تک کے اللہ نے جہنم کی آگ کو بھڑکایا ہے۔ یہ رسول اللہ کا فرمان ہے، یہ رسول اللہ کی حدیث ہے۔ 1000 سال تک جب اللہ نے جہنم کی آگ کو بھڑکایا وہ آگ لال ہو گئی، 1000 سال تک اور بھڑکایا وہ آگ سفید ہو گئی، 1000 سال تک کی اور بھڑکایا وہ آگ جو ہے وہ سیاہ ہو گئی، کالی ہو گئی۔ اب جہنم کی آگ میں کوئی روشنی نہیں ہے، کوئی اجالا نہیں ہے۔ تھوڑا غور تو کیجئے میرے بھائی، سردیوں میں ٹھٹر کر کے بیٹھے ہو، یہ نازک سا وجود جب جنگل کی سردی برداشت نہیں کر سکتا تو اللہ کی بھڑکائی بھی 3000 سالہ وہ آگ اس کی حرارت کو کیسے برداشت کر سکتا ہے؟ ارے ہم اگر 5 منٹ میں کوئی آگ جلا دے، ہماری جلائی ہوئی آگ کو ہم برداشت نہیں کر سکتے۔ اللہ نے جس آگ کو 3000 سال تک کے بھڑکایا ہے، جانتے ہیں پتھر کو اگر آگ میں ڈالو تو آگ نہیں جلا سکتی پتھر کو، مگر جہنم کی آگ کتنی شدید ہے۔ اللہ کے سچے رسول صادق و مصدوق صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ جہنم کی آگ میں اگر پہاڑ ڈال دیے جائیں تو پہاڑ پگھل جائیں۔ ذرا اپنے آپ کا تو خیال کرو، لوگوں سے نفرت کرنے والوں اپنے آپ سے محبت کر لو، اپنے آپ سے محبت کر لو۔ ارے جسم سے محبت ہے، آپ نے سویٹر پہن رکھا ہے، شال اوڑھ رکھی ہے، موٹے کپڑے پہن رکھے ہیں تاکہ سردی سے بچا لیں۔ اللہ اکبر، موسم کی سردی سے بچانے کے لیے تگو دو کرنے والوں، جہنم کی آگ سے بچانے کے لیے کیا انتظام کیا ہے؟ تو غریب نواز بتا رہے ہیں جہنم سے اپنے آپ کو کیسے بچاؤ گے؟ تو فرماتے ہیں رسول اللہ نے جن جن گناہوں کو جو ہے وہ جن گنہگاروں کو گناہ کرتے ہوئے جہنم کا مشاہدہ کرتے وقت دیکھا، ان گناہوں سے اپنے آپ کو بچا لو گے تو تم اپنے آپ کو جہنم سے بچا لو گے۔ مثال کے طور پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، اللہ کے رسول فرماتے ہیں ایک مرتبہ مجھے جہنم کا مشاہدہ کرایا گیا۔ جہنم کی سیر نہیں کرائی جاتی، اس لیے کہ جلتے ہوئے کی سیر نہیں ہوتی، جہنم کا مشاہدہ ہوتا ہے، سیر جنت کی ہوتی ہے۔ یاد رکھیے گا اور یاد رکھنا، مشاہدے کے لیے قریب جانا ضروری نہیں ہوتا، کبھی کبھی زمین پہ کھڑا رہنے والا ستاروں کی انجمن کا مشاہدہ کر لیتا ہے۔ اللہ اکبر، نگاہ جتنی ہوگی اتنا مشاہدہ مضبوط ہوگا۔ جس کی نگاہ خدا کو دیکھ سکتی ہو وہ جہنم کا مشاہدہ کس انداز سے کرتے ہوں گے؟ اب ذرا دل کے کانوں سے سننا، اگر واقعی رسول اللہ کی باتوں پر یقین ہے تو غریب نواز اپنے نانا کی بات کو آپ تک پہنچا رہے ہیں، اور میں انہی کا واز پڑھ کر کے آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ یہاں بہنیں بھی بڑی تعداد میں موجود ہیں، میں ان کی بھی توجہ چاہتا ہوں۔ اللہ کے سچے رسول صادق و مصدوق مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں جب میں نے جہنم کا مشاہدہ کیا تو میں نے کیا دیکھا کہ کچھ لوگوں کے جبڑے آگ کی کینچی سے کاٹے جا رہے ہیں۔ وہ دنیا کی کینچی نہیں تھی میرے بھائی، وہ آگ کی کینچی، اور وہ بھی جہنم کی آگ کی بنی ہوئی کینچی تھی، جبڑے کاٹے جا رہے ہیں۔ میں نے پوچھا جبریل یہ کون لوگ ہیں؟ تو جبریل امین نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ آپ کی امت کے وہ لوگ ہیں جو کہتے تھے اس پر عمل نہیں کرتے تھے۔ آج ہم لوگ بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں، جب ہم کہیں بیٹھ کر گفتگو کرتے ہیں تو ولی کی طرح گفتگو کرتے ہیں اور تنہائیوں میں شیطان کا ننگا ناچ بن جاتے ہیں۔ بولو آج ہر مسلمان کہتا ہے کہ نہیں کہتا حرام نہیں کھانا چاہیے؟ کتنے لوگ حرام سے بچتے ہیں؟ جھوٹ نہیں بولنا چاہیے، کتنے لوگ جھوٹ سے بچتے ہیں؟ عورتوں کو پاپ کی نظر سے نہیں دیکھنا چاہیے، کتنے لوگ بچتے ہیں؟ یاد رکھنا، جو کہتے ہو اس پر عمل نہیں کرتے۔ قرآن کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون، اے ایمان والو وہ کیوں کہتے ہو جس پر تم خود عمل نہیں کرتے؟ تمہارے جبڑے آگ کی کینچی سے کاٹے جائیں گے، ذرا سوچو تو کیا بنے گا۔ رسول اللہ فرما رہے ہیں کوئی مولوی صاحب کہتے
کہتے تو میں تقریر کا عنوان نہ بناتا، اگر کوئی سیاسی لیڈر کہتا تو میں تقریر کا عنوان نہ بناتا۔ یہ تو میرا محبوب کہہ رہا ہے، میرے آقا فرما رہے ہیں، زہرا کے بابا فرما رہے ہیں، مصطفیٰ جان رحمت فرما رہے ہیں۔ ان کی بات یہ ہے تمہارے منہ سے جو نکلی وہ بات ہو کے رہی، وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی۔ پھر میرے آقا فرماتے ہیں ہم اور آگے بڑھے، جہنم کا مشاہدہ کر رہے تھے، ہم نے کیا دیکھا؟ اللہ اکبر، کچھ لوگوں کی آنکھوں میں اور کچھ لوگوں کے کانوں میں آگ کا بنا ہوا سیسا ان کے کانوں میں ڈالا جا رہا تھا۔ سیسا، شیشہ نہیں، سیسا۔ یہ سیسا کیا ہوتا ہے؟ پہلے زمانے میں جب دیواریں بنائی جاتی تھی تو پتھر سے پتھر کو جوڑنے کے لیے سیسا پگھلا کر کے ڈالا جاتا تھا، تو سیسا ایک دوسرے پتھر کو اس طریقے سے جوڑ دیتا تھا کہ سینکڑوں سال تک کے دیوار ٹس سے مس نہیں ہوتی تھی۔ اندازہ کریں دنیا کی آگ کا بنا ہوا سیسا جب پتھر پہ اتنا اثر انداز ہوتا ہے تو جہنم کی آگ پہ بنا ہوا سیسا کس قدر۔ اللہ اکبر۔ اور میرے تمہارے نبی نے فرمایا کانوں میں آگ کا سیسا اور کانکھوں میں جب وہ سیسا پگھلا کر جہنم کی آگ پہ ڈالا جا رہا ہے تو میرے آقا فرماتے ہیں میں نے پوچھا جبریل یہ کون لوگ ہیں؟ تو جبریل امین عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ یہ آپ کی امت کے وہ لوگ ہیں جو حرام دیکھتے تھے اور حرام سنتے تھے۔ حرام کیا دیکھتے تھے؟ اللہ اکبر۔ آج خود سوچو ہم حرام کیا دیکھ رہے ہیں، بلکہ ہماری آنکھیں تو حرام ہی دیکھ رہی ہے۔ کبھی سوچا میری قوم کے جوانوں جو آنکھیں پیاز کے ننھے ننھے ذرات برداشت نہ کر سکیں، جو آنکھیں چھوٹا سا تنکا برداشت نہ کر سکیں، جو آنکھیں دھول گرد مٹی کو برداشت نہ کر سکیں، جب ان آنکھوں میں حرام دیکھنے کی وجہ سے جہنم کی آگ پر گرم کیا ہوا سیسا آنکھوں میں انڈیلا جائے گا، اس وقت ہمارا کیا بنے گا؟ ہائے آج نرم نرم گدوں پر لیٹ کر زنا کی فلمیں دیکھی جا رہی ہے، پاکستانی سیریل دیکھے جا رہے ہیں، دنیا کے سیریل دیکھے جا رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ عورتوں کو مرد پاپ کی نظر سے دیکھ رہے ہیں، عورتیں مردوں کو پاپ کی نظر سے دیکھ رہی ہے۔ سنو یہ دنیا میں عیش و عشرت کرنے نہیں آئے، دنیا میں عیاشی کرنے نہیں آئے۔ آج دولت کے نشے میں، جوانی کے نشے میں، حسن کے نشے میں یہ سوچتے ہو ہم جو چاہے کر لیں، کون ہمیں روکنے والا ہے؟ سن لو تمہیں کوئی روکنے والا ہو یا نہ ہو اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے، وہ غیور ہے، اس کے غضب کو چیلنج مت کرو، اس لیے کہ وہ فرماتا ہے ان بطش ربک لشدید، تیرے رب کی پکڑ بڑی سخت ہے۔ دولت کے نشے میں گناہ کرو گے، جو خدا دینا جانتا ہے وہ خدا چھیننا بھی جانتا ہے۔ اٹھا کر کے تاریخ پڑھو، جب دولت ملنے کی بنیاد پر عیاشیاں کی گئی، زنا کے اڈے آباد کیے گئے، خدا کی نافرمانی کی گئی، تو اللہ اکبر، سلطنت کرنے والوں کے ہاتھ میں بھیک کے کٹورے دے دیے گئے، ان کو بھیک مانگنے پر مجبور کر دیا گیا۔